الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ معزز ناظرین، آئیے سورہ عبسہ کی آخری 24 سے لے کر 42 آیتوں پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ہمارے لیے کیا ہدایتیں رکھی ہیں۔ ان آیتوں میں بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی، مختلف نعمتوں کی انسانوں کو یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں ان کی منظر کشی کی گئی ہے، اور قیامت کے دن لوگ کس طرح خانوں میں بٹے ہوئے ہوں گے، ان کی کس طرح تقسیم ہوگی، یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانا کو دیکھنا چاہیے۔ انسان ظاہر ہے جو کھاتا پیتا ہے اس پہ بھی انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کی تفصیلات کھانے سے متعلق بیان فرما رہا ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے آسمان سے بارش نازل کی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا اور اس کے اندر سے ہم نے دانے اگائے اور اناج اگائے۔ اب جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور اور تازہ نباتات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور اور میوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے درختوں کو بھی اور گوناگون پھلوں والے باغات کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو، پھل اور گھاس اور وہ ساری چیزیں جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہمارے چوپایوں کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، ہمارے لیے ہموار کیا، مہیا کر دیا۔ تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کی شکر گزاری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان حقائق کو من و عن تسلیم کریں، اور جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں۔ لیکن انسان ظاہر ہے کہ عجیب و غریب واقع ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض برتنے کی غلطی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد قیامت کا جو منظر ہے وہ منظر نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ایسی بڑی چیخ واقع ہوگی جو لوگوں کو ان کو قبروں سے حساب اور جزا کے لیے اٹھائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اب دیکھیے کہ یہ پورا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے لا دیا ہے کہ وہ کون دن ہوگا جب بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے۔ دیکھیے، تصور کیجئے کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، ماں باپ سے بھاگ رہا ہے، آدمی اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، کوئی کسی اور کے کام آنے کے لیے نہیں ہے، ہر آدمی اپنی پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ اور یہ کتنے قریب ترین رشتے ہیں، باپ، ماں، بھائی، بیٹے، بیویاں، انہی سے مل کر انسان کا اپنا پریوار، اپنا خاندان، اپنا گھرانہ بنتا ہے۔ یہ گھرانے کے انتہائی قریب لوگ بھی جب کام آنے والے نہیں ہیں، سب اپنی اپنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں، تو سوچئے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی، کیسا منظر ہوگا۔ اس کیفیت کے لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ اس وقت صورتحال کیا ہوگی، کیسے کیسے لوگ ہوں گے، اللہ والوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ پاک کے راستے پہ چلتے ہیں، اور ان کا جو اللہ پاک کے راستے سے اعراض برتتے ہیں، کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کا اب منظر ہمارے نگاہوں کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو ظاہر ہے کہ ان کے بالکل الٹ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے غبار آلود ہوں گے، اٹے ہوئے چہرے، پریشان حال، سیاہی چھائی ہوئی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کافر لوگ، فاجر لوگ۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ ایک طرف اللہ والے،
ایمان والے اور دوسری طرف کفر والے یہ لوگ ہوں گے، اور دونوں کی جو کیفیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہوگی اس کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی مختلف آیتوں میں مختلف صورتوں میں کی ہے، اور ان پہ غور کرنے سے ایک ایمان والے کے اندر ایمان کا جذبہ، عمل صالح کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نیکیوں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے رک جانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔